سب سے پہلے میرے مہمان مقرر ہیں کاشف انور صاحب، یہ لاہور چیمبر کے نائب صدر ہیں. آئیں جناب اپنے خطاب سے نوازیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اعجاز بھائی کا بہت کنٹریبیوشن ہے جس لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں. اور اگر جی آپ اتنے سینئرس بیٹھے ہیں، میں تو جی خود اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں. کوئی غلطی ہو جائے تو ایڈوانس میں اس کی معافی مانگتا ہوں. میں ایک ذاتی طور پہ ایک بات کہتا ہوں کہ علم کے، رزق کے اور پیسے کے بانٹنے سے یہ تینوں چیزیں کم نہیں ہوتی، یہ تینوں چیزیں بڑھتی ہیں. آپ جتنا دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، یہ تینوں اتنی واپس، اس سے زیادہ واپس آتی ہیں. تو جو آپ اعجاز بھائی نے بیڑا اٹھا رکھا ہے گائیڈ کرنے کا، شاید اس طرح سے کوئی بھی گائیڈ نہیں کرتا. اور ہمارے ملک میں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے وہ اویئرنیس ہی کی کمی ہے کہ ہم اویئرنیس نہیں دیتے. میرا تعلق چونکہ بزنس سے ہے، میرا تعلق چونکہ لاہور چیمبر سے ہے، میرا تعلق چونکہ ٹیکس سے ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے قوانین بنا دیے جاتے ہیں لیکن یہ نہ بتایا جاتا ہے کہ قانون کیا بنا ہے، نہ پوچھا جاتا ہے کہ قانون کیا بنا ہے، اور نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قانون کا فائدہ کیا ہوگا. اور نارملی چونکہ پتہ نہیں چلتا تو اس قانون کا چاہے جتنا مرضی فائدہ ہو، آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے. چھوٹی سی بات کروں گا. پہلے میں ہی کہا کرتا تھا کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بچ سکتے ہیں تو ضرور بچیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا انکم ٹیکس لینے کی. میں ہی کہتا ہوں آج کہ پلیز دیر نہ کریں. اگر آپ دیر کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں تو آپ کا فائدہ تو شاید، میں مختلف پلیٹ فارمز پہ انٹرویوز میں بھی یہ بات کرتا ہوں، منسٹر سے بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف ایک فائدہ بتا دیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے سوائے کم ود ہولڈنگس کے. تو ان کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں. اس پلیٹ فارم پہ بھی سوال چھوڑتا ہوں، ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے کم ود ہولڈنگس کے. لیکن اب سسٹم اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، اب سسٹم اتنا انٹیگریٹ ہو گیا ہے، سسٹم اتنا اپڈیٹ ہو گیا کہ ہماری ہر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، اور ہمیں وہ فائدہ دے نہ دے ہمیں نقصان ضرور دے گی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کم انٹو دا ٹیکس نیٹ. اب جیسے اعجاز بھائی ایکسپورٹ امپورٹ پہ بات کر رہے ہیں، میں ابھی بھی پہلے بھی بات کر رہا تھا، ہماری بدقسمتی ہے کہ وی آر امپورٹ بیسڈ کنٹری، ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری نہیں ہیں. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ایکسپورٹ کی بڑھانے کی، ہم نہیں بڑھا سکتے، بڑھا ہی نہیں سکتے، بیکاز وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ. ہم جو ہمارے اوپر بھی بیٹھے ہیں وہ بھی شاید نہیں چاہتے کہ ہماری انڈسٹری چلے. ہم ایسے قوانین بناتے ہیں، ہم ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چل نہ سکے. ابھی بھی ایک ایشو چل رہا ہے، تھرڈ امینڈمنٹ آ گئی ہے، بے شمار اس میں لوپ ہولز ہیں، بے شمار اس میں پرابلمز ہیں. اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ نے، دراصل ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ہم نے ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جانا تھا، ہم ڈیجیٹلائزڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل. آج ابھی یہ پاسبل نہیں ہے. ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جتنی ہماری کمپنیز ہیں، جتنی ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ہم چیک پے آرڈر کا کانسیپٹ ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاؤ اٹ کمس؟ کیسے چلے گا؟ آپ بینک کے ہیڈ ہیں سر، ابھی بینکرز کو نہیں پتا کہ تھرڈ امینڈمنٹ میں وہ پالیسی کیا لائے ہیں. میں بینکر سے پوچھ رہا ہوں یار اب ہم شفٹ کیسے کریں گے، ہم سوئچ آن کیسے کریں گے؟ انہوں نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ ابھی جتنی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ نہ پے آرڈرز استعمال کر سکیں گے، نہ چیکس استعمال کر سکیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں. تو بھائی آپ کی امینڈمنٹ آ گئی ہے، جس نے اس کو انفورس کرنا ہے، اسٹیٹ بینک کے بھی یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں سر، پتہ ہی کچھ نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں بہت ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میں اعجاز بھائی کی جتنی بھی کاوشیں ہیں اس کو ضرور خراج تحسین پیش کروں گا کہ بانٹنے والے تو بہت کم ہیں. ہم میں اتنا جگرا ہی نہیں ہے کہ ہم بانٹ سکیں. اور جو ہم میں ذرا آگے جا رہا ہوتا ہے، ہم میں سارے ہوتے ہیں ٹانگ کھینچنے کے لیے نارملی. اور ابھی ہم پہلے بیٹھے وہی بات کر رہے تھے کہ ہم میں پالیٹکس کا مادہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ گھروں میں بھی پالیٹکس آ گئی ہے، رشتوں میں پالیٹکس آ گئی ہے، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں پالیٹکس آ گئی ہے. تو خدارا میں انہی الفاظ کے ساتھ کہوں گا کہ پلیز اس ملک میں بہت کچھ ہے، ہم میں بہت کیپیسٹی ہے، بہت کیپیبلٹی ہے، لیکن جب تک ہم اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. With these words, thank you very much. مختلف اخبارات بالخصوص جنگ میں فرسٹ پیج پہ جو کارٹون چھپتا تھا اور اس کا اثر لیا جاتا تھا، وہ شخصیت جاوید اقبال صاحب، کارٹونسٹ، مصنف، ادیب، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
جی السلام علیکم جی. ماشاءاللہ اس تقریب کا آغاز تو آپ نے کیا ہے اور مجھے 50 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اور میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے حکومت کی خامیاں تلاش کرنے میں، تو اس میں مجھے کوئی زیادہ کام ہی نہیں کرنا پڑتا. اچھائی تو ہوتی نہیں اور تقریباً خرابیاں ہوتی ہیں. تو مجھے بھی دیکھیں نا، جس طرح انہوں نے کہا کہ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، مجھے بھی اب کئی چیزوں کا یہ پتہ چلا. دیکھیں کتنے سمپل طریقے سے انہوں نے کہا کہ ٹیکس دے. پہ ہم کہتے ہیں کیوں ٹیکس دیں، وہ تو اس کے کھاتے میں آ جائیں گے. اور وہ یہ میرے ایک دوست تھے وکیل خان صاحب انکم ٹیکس کے، تو شروع میں میرا خیال ہے ٹیکس بھی کوئی پتہ نہیں 250-300 کا ہوگا. تنخواہ بہت تھوڑی تھی، پہلے بہت تھوڑی ہوتی. تو میں نے ان کے پاس گیا تو سارے سفارش کرنی تھی جی، یہ نوٹس ہے اس کو. انہوں نے کہا جاوید میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وائٹ منی اپنی اسٹرینتھ بناؤ. یہ جو ٹیکس ہے نا، یہ تم پھر ایک سٹیج پہ آ کے تمہارے پاس جو پیسے ہوں گے نا، تو وہ تم چھپاؤ گے نہیں، تم دیدہ دلیری سے خرچ کرو گے. اچھا، ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی جتنی ان کی مجھے سمجھ آئی ہے بات. تو ماشاءاللہ قاسم شاہ فاؤنڈیشن جو ہے، انہوں نے یہ چھوٹا سا جو ہال ہے، میرا خیال ہے یہ ہال جو ہے یہ ہونا ہی کوالٹی کے لیے ہے، کوانٹٹی کے لیے نہیں ہے. تو یہ تیسری تقریب ہے میری، اور اتفاق سے وہ کتابوں کی ہے. یہ جو کتاب ہے میرے خیال کے مطابق یہ حاصل اصول ہے. یہ جو اس طرح کی تقریبات جو ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم امپورٹ بیس ہیں، ہم فخر سمجھتے ہیں. میں انڈیا گیا تھا آج سے 40 سال پہلے، تو مجھے ان کی ایک دیکھیں، دشمن جو بات اچھی کرے اس کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ نیشنلسٹ ہیں اور انہوں نے ثابت کیا کہ اب تو خیر ان میں بھی چیزیں آ گئی ہیں، اسمبل ہو رہی ہیں، لیکن وہ ان میں وہ چیزیں بنانی شروع کر دی ہیں، خود بناتے ہیں. تو ان کی جو گاڑی تھی اس میں بیٹھ کے یہ نہیں پتہ چلتا تھا یہ ٹینک ہے یا گاڑی ہے. تو ہم نے کہا یار یہ کیا چیز ہے. ان کے منسٹر بھی اس میں بیٹھے تھے. ہم جو ہے ہم نے عادی کر لیا اپنے آپ کو آسائشوں کا، اور اس کے بعد اللہ بھلا کرے لنگر خانے اور جس طرح آپ کرتے ہیں، اب لوگوں نے گھر پکانا چھوڑ دیا ہے. اب وہ سونگتے پھرتے ہیں کہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے. وہاں اچھے خاصے لوگ سفاری سوٹ پہنے اور اسکوٹر پہ ہیں تو کھڑا کر کے دور سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے، ہم نے میرے خیال ہے کہ ایز اے نیشن ہم نے انا اپنی ختم کر دی ہے. حالانکہ اسلام میں یہ جو مانگنے کا ہے، یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے، اس سے معیوب بات کوئی نہیں. آپ ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات نکل گئی ہے. 5 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتے. اس سے اچھی باتیں تو ہم نے اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں، میرا خیال تھا وہی ریکارڈ کر لیتے ہیں نا، جیسے انہوں نے ان کی بھی میں بڑے غور سے سنوں گا باتیں. تو امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے میرے خیال کے مطابق ہمارے ہاں ہر طرح کا پوٹینشیل ہے. ہم اگر حکومت تھپکی دینا، یقین مانیں کہ چھوٹے چھوٹے آئٹم بم بنا لیں ہم گلی محلوں میں، لیکن ہم تھپکی نہیں دیتے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا تھا، میں چائنا گیا تھا 93 میں، مجھے بعد میں بتایا انہوں نے کہ اس قوم نے کیوں ترقی کی ہے، سائیکل وہ چلاتے ہیں. پورا جو مرغا ہے وہ اس کی جو گردن اور پاؤں جو ہم پھینک دیتے ہیں، اس کو ابال کے انہوں نے سوپ کا نام دے دیا ہے. گوبھی کا پھول ہے، اس کا ایک ڈنڈل ہوتا ہے جس کو ہم کاٹ کے تو پھینک دیتے ہیں، اور وہ سارے جو وہ گوبھی کا پھول ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اس کی جو باقی کی چیزیں ابال کے پیتے ہیں. یہ ہے نیشن، یہ قومیں ہیں. ہم جو ہیں ہم گھر بیٹھے کہتے ہیں کہ جی کہیں سے بس مرغا آ جائے نا، روسٹ پورا، تو مزہ آ جائے. تو یہ تو پتہ نہیں ہم کھا کے آئے. خائر صاحب لنچ پہ آج لیٹ آئے ہیں، میں جو 20 منٹ لیٹ ہوا نا وہ ان کی وجہ. تو جم خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو ہم ہر لحاظ سے ہماری جو قوم ہے نا بہت زبردست ہے. جتنے ان پڑھ لوگ ہیں اتنے ہی زیادہ ذہین ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا تجربہ ہے. اگر ہمارے ملک میں صرف پرائمری کی تعلیم مسٹ کر دی جائے،
ہمیں کوئی ضرورت نہیں PhD BA FA کی کوئی ضرورت نہیں. صرف جو بندہ کاریگر ہے اس کو یہ پتہ چل جائے یہ ہیزرڈ ہے, یہ چیز میں نے یہ نہیں کرنی, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں پڑھ لے, حساب کر لے. یہ ہے ہماری قوم. 22 کروڑ لوگ, بلکہ میرا خیال ہے جو ہی میں بات کر رہا ہوں اس میں سے کئی اضافہ ہو چکا ہوگا. تو یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے, میں نے تو اجاز صاحب سے کہنا کہ اگلی کتاب آپ صرف ایکسپورٹ پہ رکھیں, امپورٹ کی چیزیں ختم کر دیں کہیں سے, تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کیسے کرنی ہے امپورٹ. تو یہ جو ہے نا ایکسپورٹ اورینٹڈ جو چیزیں ہیں, مجھے کسی نے بتایا کہ جی چائنا نے کیوں ترقی کی ہے, ان کے پاس بہت بڑا ایکسپورٹ اور راج ہے. تو وہ جو بندہ ہے وہ حکومت کے پاس جائے گا, جی مجھے فیسیلیٹیٹ کریں کسی بھی چیز میں, وہ چاہے بجلی میں کر دیں گے یا کسی چیز میں, وہ کہیں گے ایکسپورٹ کا آرڈر آپ نے کینسل نہیں کرنا, آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑا یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں اجاز صاحب. میں نے ان کو ایک جگہ دیکھا تھا, پتہ نہیں کتنے سال پرانی بات ہے, تو میں نے کہا تھا یار یہ بندہ جو ہے نا یہ کچھ کوئی ایسا انوکھا کام کرے گا, اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں, کیونکہ میں کارٹون بناتا ہوں نا تو میں نے صرف چہرہ دیکھنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے کے اندر اس کی پرسنالٹی ہے اس کا انڈیکس اس کا فیس ہے. جتنا خوبصورت ضروری نہیں کہ خوبصورتی ہو, وہ تو اللہ کی دین ہے. ذہانت اور کچھ کرنے کی جستجو جو ہے وہ چہرے میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. تو میں نے اجاز صاحب کو کہا تھا کہ یہ ضرور کوئی کام کریں گے, تو آپ نے میرا مان رکھ لیا. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں اویئرنیس کے لیے آیا ہوں. آپ لوگوں کی باتیں میں سن کے زبردست کام تخلیق کروں گا کہ اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے, تو شاید کو کسی لوگوں کا بھلا ہو جائے. میں بہت مشکور ہوں اجاز صاحب کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ہمارے جو اسپیکر مہمان ہیں وہ ہیں محمد منیر احمد صاحب, ریٹائرڈ چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور آج کل جو ٹیکس کا متبادل نظام جس کو کہا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور اپنے خیال کا اظہار کریں. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک سیلیبریشن کے لیے فار ایکسیلنس, ٹو اپریشیٹ ایکسیلنس. یہ چیز ہمارے ملک میں بہت تھوڑی ہے. جیسے ابھی اسپیکرز نے بتایا کہ پالیٹکس بڑی ہے, بلیم گیم بہت زیادہ ہے. تو یہ بڑا اچھا آج ایونٹ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی اس میں بات کرنے کو موقع دیا گیا. جیسے ابھی بتایا میں اسٹیٹ بینک کا ریٹائرڈ چیف مینیجر ہوں, اور یہ ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ. دو باتیں میں کہوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. ایک تو اجاز صاحب کے بارے میں اور دوسری ان کی بک کے بارے میں. اجاز صاحب کو میں 5 سال سے جانتا ہوں. ایک ورکشاپ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو بتایا کہ یہ ایکسپورٹ امپورٹ پر لیکچرز دیتے. اس کے بعد یہ مجھے اپنے ایونٹ سے آگاہ کرتے رہے. کبھی تو یہ اسٹیٹ بینک کا فنکشن ہے, اسٹیٹ بینک کا ٹریننگ پروگرام ہے, وہاں لیکچر دے رہے ہیں. نباف اسلام آباد میں اسٹیٹ بینک کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں گئے ہوئے ہیں. کبھی کسی چیمبر میں گئے ہوئے ہیں, کبھی ریڈیو پر انٹرویو دے رہے ہیں, کبھی کوئی اور ورکشاپ کر رہے ہیں. تو ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ جو آدمی اس قدر بزی ہو, what should be the ultimate end? There should be a book. کہ ایک کتاب آنی چاہیے اجاز صاحب کی طرف سے, a person who is so busy, اور جو ان کی بزنس ہے اس کی جو کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں, ریڈیو پر بھی پیغام دے رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی جب ان کا میسج آیا کہ سر وہ بک تیار ہو گئی. تو میں آئی اپریشیٹ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک اقبال کا شعر ان کے نام کرتا ہوں. اقبال کے میرا شوق, میرے 2 شوق ہیں الحمدللہ. آئی ایم اے سینئر سٹیزن ریٹائرڈ آفیسر آف اسٹیٹ بینک. علامہ اقبال اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ صاحب کا ایک شعر کا مصرع ہے, معجزہ فن کی ہے
खून जिगर से नमूद, मोजज़ाए फ़न की है खून जिगर से नमूद, किताब लिखना आसान नहीं। और फिर इस टॉपिक पर जिस पे ना आप कोई अफसाना लिख सकते हैं, ना आप कोई कहानी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रूल्स भी किस चीज़ के बारे में है? एक्सपोर्ट के बारे में या इंपोर्ट के बारे में, जो आम बंदे का प्रोफेशन नहीं है, जिससे आम बंदे का वास्ता नहीं पड़ता। मुझे अंदाज़ा है एज ए चीफ मैनेजर स्टेट बैंक, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक। हमारे साथ चैम्बर से लोग बैठे हैं। एक्सपोर्ट में 3 पार्टियां होती हैं, पहले तो एक्सपोर्टर, फिर उसका कमर्शियल बैंकर, कमर्शियल बैंक कोई भी हो, और तीसरा स्टेट बैंक। मैं 3 जगह स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर रहा हूँ, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर में। ये सारे ही एक्सपोर्ट सिटी हैं, एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है। जब प्रॉब्लम हद से गुजर जाता है, फिर एक्सपोर्टर स्टेट बैंक के पास आता है, सर ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि एक्सपोर्टर ने स्टेट जाना है कमर्शियल बैंक के पास, उसकी एक्सपोर्ट होगी थ्रू कमर्शियल बैंक्स, और फिर अल्टीमेटली आएगा स्टेट बैंक के पास। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हुई और उसके प्रोसीड्स नहीं आए, पैसे नहीं आए बाहर से, तो स्टेट बैंक विल कम इनटू एक्शन, और बड़ा वो ख़तरनाक एक्शन होता है कि हम FIR तक देते हैं, फिर हमारी अपनी कोर्ट होती है। तो इस लिहाज से जो इनकी बुक है, इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन दैट फील्ड। फॉरेन एक्सचेंज का जो फील्ड है वो टेक्निकल एरिया है, और उसमें अक्सर कमर्शियल बैंक्स को भी पता नहीं होता। शायद मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं एक बात करके आपसे इजाज़त लूँगा कि ये टॉपिक कितना अहम है। मैं सियालकोट में चीफ मैनेजर था, तो मेरे पास एक केस आया बड़ा ख़राब होके कि सियालकोट एयरपोर्ट ने जापान से कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाए थे, अब उसकी पेमेंट करनी थी सर। तो वो जापान वाले ये कह रहे थे कि हमें आप फॉरेन एक्सचेंज ना भेजें, हमें सियालकोट एयरपोर्ट के शेयर्स दे दें। लेकिन जो कमर्शियल बैंकर था कंसर्न, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स। रूल में लिखा हुआ कि पैसे वापस आएंगे। अब देखें ना, आप चीज़ें अपने बाहर भेजें तो पैसे भी वापस आएंगे। वो अड़ रहा था कि नहीं, पहले हम पैसे भेजेंगे, फिर आप शेयर के लिए अप्लाई करें। मेरे पास वो बाय द वे मेरी चैम्बर से मुलाकात हुई, चैम्बर की मीटिंग थी, उन्होंने कहा ये हमारा मसला है, आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा इट्स नो प्रॉब्लम, वी राइट टू आवर हेड ऑफिस कराची। वो तो हमें जापान कह रहा है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज ना दो, उल्टा हमें शेयर दे दो एयरपोर्ट के। लेकिन वो बैंकर ना जानने की वजह से, क्योंकि वो मैनुअल को नहीं, स्टेट बैंक का अपना है फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, तो हमने हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट की कि ये तो हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो उन्होंने फ़ौरन अप्रूवल दे दी, और हमने स्टेट बैंक, हमने सियालकोट से फॉरेन एक्सचेंज नहीं भेजा, शेयर भेज दिए जापान की किसी फर्म को, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच गया। ये इम्पोर्टेंस है। एजाज साहब ने जो काम किया है, जो अब ये हम फंक्शन कर रहे हैं और ये खुद अवेयरनेस कर रहे हैं, तो मैं आई अंडरस्टैंड कि दिस बुक विल बी अ ग्रेट एडिशन इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। और इस पर ये आज का फंक्शन के अलावा और भी हमें ऐसे फंक्शन करने चाहिए, और जिसमें ग़ालिबन मैं ही वाहिद बैंकर हूँ, और भी कमर्शियल बैंकर को आना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो मैं फिर एक बार एजाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ग्रेट काम किया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसको में और करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इससे अगले मेहमान राव असलम खान साहिब, एक्सपर्ट हैं माइंड साइंसेस के वाले से, बानी वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस। मैं उनको दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। आए जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रहमानो या रहीमो मिन कुल्ली आफतीन, या हाफिज़ो या हफीज़ो मिन कुल्ली आफतीन। इजाज़ अहमद साहब से जो ताल्लुक़ है, आज से कोई 3 साल पहले
ہم نے ایک بہت بڑا ایک ادارہ جو کرنل صاحب کی محبت میں، کرنل مقصود صاحب دبستان اقبال میں ہم چلا رہے تھے، تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ٹرینر بنایا جائے. اور جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو اور سٹیج پہ لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں پہ دنیا میں شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ موت کے بعد سب سے بڑا جو فیئر ہوتا ہے وہ سٹیج پہ آ کے بات کرنا ہے. 5000 جو دنیا کے فیئرز ہیں، جو خوف ہیں، جو فوبیاز ہیں، ان میں سب سے جو موت کے بعد جو سب سے بڑا فوبیا ہے وہ سٹیج پہ آ کے بات کرنا. تو سٹیج پہ آ کے تو لوگ بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ بات کریں گے کیا؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کے بچے کو لفظ آ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے اس کے لیے اس کی ساری عمر چاہیے. تو اسی طرح سے ہم نے 120 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا اور سوال تھے اس کے اندر. ہم سوال پوچھتے تھے ان سے کہ تمہارے نزدیک خدا کون ہے، تمہارے نزدیک پھول کیا ہے، تمہارے نزدیک زندگی کیا ہے، تمہارے نزدیک جنت کیا ہے. اس قسم کے سوال تھے ہمارے. اور اس میں سے جب ہم نے شارٹ لسٹ کی تو اس میں اعجاز صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہوئے. اور جیسے میں باہر بھی بات کر رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 40 سال تک مدرسہ چلایا اور وہاں سے 2 بہت بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جابر بن حیان. تو اسی طرح سے لوگوں کو لے کر کے بیٹھنا پڑے گا. جیسے ہم اتنی بڑی عمارت میں، جس عمارت میں آج آپ موجود ہیں، یہ ایک شخص کا خواب ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح کر کے لے کے بیٹھوں اور میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتاؤں. کیونکہ سقراط نے کہا تھا کہ میں سوچتا نہیں ہوں بلکہ میں سوچنا سکھاتا ہوں. تو یہ جو ادارے جن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ بیسیکلی سوچنا سکھاتے ہیں. تو اسی طرح سے اعجاز صاحب ان سٹوڈنٹ میں شامل تھے. مجھے بہت فخر ہے ان کا کہ انہوں نے کتابیں تو لکھی، لیکن یہ اس قابل ہوئے پہلے ان کو ہم نے سٹیج پہ آ کے بات کرنا بھی سکھایا اور ان کو ہوم ورک دیتے تھے کہ اب آپ نے 10 کتابیں پڑھ کے آنا ہے. کیونکہ میں عجیب سی بات آپ سے شیئر کروں گا کہ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ نے جوتا کب خریدا تھا تو آپ کہیں گے جی میں نے رات خریدا تھا یا 2 دن پہلے. میں پوچھوں کہ کتاب کو خریدی آپ نے تو آپ کہیں گے ہم نے کتاب تو نہیں خریدی. کیونکہ ہمارے یہاں پہ رواج ہی نہیں ہے کتاب کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم غلام ہیں. ہماری غلاموں کی نفسیات ہے. غلاموں کی نفسیات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہمارے بہت اچھے پارٹیسپینٹ یہاں پہ آئے، بڑی خوبصورت باتیں کی، ایکسپورٹ کی باتیں کی، امپورٹ کی باتیں کی، اور اسی سے ملک چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلے شاہ بھی چاہیے، ہمیں مولانا روم بھی چاہیے. کیونکہ بلے شاہ کہتا ہے نا کہ واسی ہے سکھ مندر دا جنہیں کھوجا اپنے اندر دا. تو کیا اندر کی دنیا کی طرف نہیں اتریں گے ہم؟ اندر کا کام بھی ہم نے کرنا ہے. تو ہم نے اعجاز صاحب کو وہاں پہ یہ چیزیں، بہت سے لوگ آپ کو اور بھی مارکیٹ میں ملیں گے جو کام کر رہے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے. کیونکہ ابھی فارمولوں کی بات ہوئی تھی تو میرا کیونکہ وقت زیادہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ اور بانو آپا کے گھر میں گزرا تو میں بانو آپا سے ایک بات میں نے پوچھا کہ ماں جی کوئی زندگی گزارا تھا فارمولہ بھی گیا. تو ان کے یہاں پہ ایک مسئلہ تھا تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور کریج رہی ہیں اس کو، کہندی ہے گا. میں کہ جی سانو دسو پھر کیڑا فارمولہ زندگی گزارن دا. انہاں کیا کہ ہر انسان جڑا اس دنیا تے آیا ہے، چاہے وہ 65 ارب جڑے چلے گئے نے تے پاویں 8 ارب جڑے اس ویلے موجود ہے نے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جنہوں رب روزانہ 24 گھنٹے نہ دیندا ہوئے، چاہے وہ وزیر اعظم ہوئے تے چاہے وزیر خارجہ ہوئے یا صدر ہوئے. او دے کول یا جڑا ایتھے پیون ہے گا، سارے دے کول ایکو چیز رب نے پوری دیتی ہے. وہ کنے 24 گھنٹے رب دیندا ہے. جدوں ساڈی اکھاں کھلدیاں سویرے تے کہندی پتر ایک کام کر. میں کہ جی. کہندا جس طرح قربانی دے گوشت نو آپاں 3 حصے تقسیم نہیں کردے تے اپنے 24 گھنٹے نو 3 حصے تقسیم کر لے پتر. میں کہا جی چلو یہ تو بڑا زبردست فارمولہ دیتا ہے. میں کہا کس طرح جی؟ کہندے 8 گھنٹے اپنے واسطے گزارو، نہاؤ تو کیلون چلاؤ، کتاباں پڑھو، نمازاں پڑھو، تے اگلے 8 گھنٹے
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ 8 घंटे अल्लाह की मखलूक ते लाओ। यकीन कीजिए कि ये फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया, नतीजा निकाला कि नहीं, ये जिंदगी नहीं है। कोरोना से 35 लाख लोग मर चुके हैं, अंदाजा लगाएं आप, और 5 करोड़ लोग जो है इफेक्टिव है इस वक्त। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको जिंदगी दी, तो क्या आपने जिंदगी का कोई मकसद ढूंढा, निकाला मकसद? अगर हम इस मकसद को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो समझ लेना कि आज का यहाँ बैठना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। शेख खुरम अब्बास साहब हैं, एडवोकेट, कारपोरेट सेक्टर में 20 साल तजर्बा और बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, माहिर हैं, अपने शोबे के सानी नहीं रखते। मैं उनको दावत दूंगा, शेख खुरम अब्बास साहब तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने ख्यालात से नवाजें। माय ऑनरेबल फ्रेंड एजाज अहमद साहब, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में सेफली कहा जा सकता है कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। साहब किताब होना हमारे मुल्क में ये बहुत ही ज़्यादा मफकूद हो गया हुआ है। तो किताब लिखने वाले लोग तो रहे नहीं, तो जो लिखते हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें जिस हद तक हो सकता है अप्रिशिएट करें। मैं फौरी तौर पर इनकी किताब के कंटेंट पे आना चाहूँगा कि मुझे इनकी किताब में क्या चीज़ अच्छी लगी है। मेरी 20 साल की लीगल प्रैक्टिस में मैंने कानून के बारे में कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन खुद बहुत हो जाती हैं, आप जिस फील्ड में भी होते हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो लॉ की लैंग्वेज होती है वो आपको समझाने के लिए नहीं होती है। लॉ की लैंग्वेज का मकसद आपको बांधना होता है, समझाना नहीं। इसलिए लॉ पढ़ना और समझना आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा हम जजेस और लॉयर आपस में लॉ की प्रोविजंस पर बहस कर रहे होते हैं, हमारे लिए मुश्किल हुआ होता है, क्योंकि लेजिस्लेटर की इंटेंशन आपको बांधना है, समझाना नहीं। अमेरिका में इस मसले को हल करने के लिए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉज के नाम से मेरा ख्याल है 1.5 से पौने 200 वॉल्यूम्स की एक पूरी शेल्फ उन्होंने बनाई है, जो हमारी हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मौजूद है। तो रीस्टेटमेंट ऑफ लॉज की जाती है ताकि आम इंसान पढ़ सकें। कभी कभी हम लॉयर्स भी उस रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ का से इस्तेफादा करते हैं। जो रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ है कि उसे आम फहम ज़बान में लाना, मगर उसका मानी लूज ना हो। ये किसी भी शोबे में, हमारे लीगल शोबे में जो एक्सीलेंस है उसकी सतह का काम है, ये किसी आम बंदे के करने वाला काम नहीं। सबसे बड़ी खूबी मुझे जो इनकी किताब में नज़र आई वो यही है, इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लॉज को रीस्टेट किया है इस तरह से। एक स्टूडेंट के लिए भी वो कारामद है, एक लॉयर के लिए, लीगल प्रैक्टिशनर के लिए, या लॉमैन या जजेस के लिए भी, और जो बिजनेस को करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आम फहम। ये एक कारनामा है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप सब लोग प्लीज़ ये क्लैप करें। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता कि इनको एक राउंड ऑफ अपलॉज दिया जाए इस बात के ऊपर। इसकी अहमियत को जिस हद तक मैं शायद समझता हूँ, बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर, कोई आम इसको ना समझ सके। दूसरी बात देखिए, जो जहाँ तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, तो मैंने ये देखा है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, इवन मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, कई ऐसे हैं जो मैट्रिक पास इंटर मुश्किल से बाकायदा फेल होके छोड़ा और बिजनेस में आए, ड्रॉप आउट्स हैं, मगर किस तरह से वो इतने कामयाब बिजनेसमैन हुए। शुरू से ही उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जिस तरह अभी मुहतरम चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं हमारे पास, इन्होंने बताया, तो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉज और लोकल लॉज जो कमर्शियल लॉज हैं, कमर्शियल लॉज के तो लॉयर्स अवेलेबल नहीं है, कराची में है या थोड़े से लाहौर में है। तो ये कमर्शियल लॉज को किस तरह समझ गए और उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। असल में होता ये है कि जब किसी पे एम्बिशन तारी होती है तो वो रास्ते निकाल लेती है। ना सिर्फ ये कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लॉज की अवेयरनेस के बगैर उन्होंने ये काम कर लिया,
بلکہ ہمارے ملک میں باقاعدہ ایکسپورٹ کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. فیسیلیٹیشن تو بھول جائیے, رکاوٹیں ہیں. اور اگر امپورٹ میں بھی آپ کرتے ہیں, را مٹیریل امپورٹ کر سکتے ہیں. امپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دنیا میں کوئی اکانومی را مٹیریل یا مشینری امپورٹ کیے بغیر, یا کوئی بھی ایسی سروس ہے جسے اگر لے آئیں تو پروڈکشن آف گڈس امپروو ہو جائے گی, اس امپورٹ کیے بغیر ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتی. امریکہ ایکسپورٹر ہی نہیں, دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر بھی ہے, چائنا خود ہے. تو امپورٹ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ہیں. تو ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کر لیا؟ میں تو سوچتا ہوں سلام ہے, پاکستانی تو بہت جینیس ہیں. تو اگر ان کو گائیڈ کر دیا جائے تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ یقین کیجئے, امیجن نہیں کر سکتے آپ یہ کیا چیز بن جائیں اگر ان کو گائیڈ کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت کی سائٹ پہ اس طرح کی گائیڈنس, سمپلیفیکیشن آف تھنگس, ایسا کچھ بھی نہیں. اور جو ہمارے بھائی پرائیویٹلی اس کام کو سر انجام دے رہے, مجھے اس فیلڈ میں کراچی میں ایک دو لوگ نظر آئے ہیں, لیکن یہ باقی کے سارے پاکستان میں یہ اجاز احمد, ہی از ڈوئنگ آل دیٹ. میں تو ذاتی طور پر جتنا بھی انہیں اپریشیٹ کروں کم ہے. آپ کا بہت شکریہ. اب ہمارے نیکسٹ مہمان اسپیکر ہیں, کنٹری ہیڈ ہیں بینک آف پنجاب کے سعید احمد صاحب. ان سے گزارش کروں گا اپنے خیالات سے نوازیں. ماشاءاللہ کافی سب لوگوں نے ایکسپورٹ امپورٹ پہ کافی ساری باتیں کر لی ہیں, لیکن جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا, منیر صاحب نے کہا, ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ کوئی ایسا گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر پچھلے 1 سال میں بہت کام کیا ہے. بہت ساری چیزوں کی سہولتیں دی ہیں, امپورٹ ہو یا ایکسپورٹر ہو. اور ریسنٹلی بھی روزانہ وہ کمرشل بینکر سے وہ مانگتے ہیں مشورہ کہ جی آپ بتائیں کہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ ابھی اجاز صاحب سے 1-2 دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, جیسے ای کامرس ہے, یہ آپ مطلب دنیا تو اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی, پاکستان میں کوئی لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے, لیکن وہ اس کی وجہ سے اب پاکستان میں بھی لوگ امیزون پہ بھی چیزیں اپنی بیچنے کی شروع ہو گئے ہیں. ایکسپورٹر کو بہت ساری سہولتیں دی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ جاہل یا کم پڑھے لکھے لوگ تھے, بٹ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. جو سمپل ایکسپورٹ امپورٹ کر رہا ہے, یا ایکسپورٹر کی بات کریں, چلیں امپورٹر کو چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ اگر اپنے کام میں ایمانداری سے کر رہا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ کسٹمر منی لانڈرنگ میں انوالو ہو رہا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں یہ منی لانڈرنگ کرنی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں. وہ غلط کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے مارکیٹ میں کہتا ہے جی مجھے کنسلٹنٹ دیں. وہ کنسلٹنٹ بتاتے ہیں کہ اس رستے کو یہ اسٹیٹ بینک کا ہے. عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. وہ اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے, پیسے آتے ہیں حساب کتاب, اس کو پتہ ہے میں نے فارم ہی سائن کر کے دیا ہے کہ میں نے اس کے پیسے 120 دن میں منگوانے ہیں, 180 دن میں منگوانے ہیں, وہ آ جائیں گے. وہ آئیں گے, اس کے اکاؤنٹ میں ہے, اس پہ ٹیکس کاٹ دیا, سب کچھ ہو گیا. مسئلہ یہ آتا ہے وہ کہ اب دیکھیں ٹرانزیکشن کیسے ہو رہی ہے. یہاں سے کابل شپمنٹ جا رہی ہے, پیمنٹ اس کی آ رہی ہے دبئی سے. دبئی والے اور کابل والے کے درمیان میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہ وہ کسٹمر ہے جس کو ساری زندگی اس نے کام کیا, ٹھیک کیا کام. اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مارجن ہے, اس میں ٹی پی ایم ایل کے مسئلے ہیں. وہ کہتا ہے یہ دبئی میں جو بندہ ہے نا وہ اس کی سسٹر کنسرن ہے. بینکر اس کو کہتا ہے یار یہ ثابت تو کر دو کہ سسٹر کنسرن کیسے ہے. اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا. پھر وہ محترم شیخ صاحب اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہمیں کوئی مشورہ دیں. وہ جناب ایک جعلی ایگریمنٹ بنتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی میری یہ سسٹر کنسرن ہے, یہ میرا یہ ریلیشن ہے, تو آپ یہ پیمنٹ کر رہے ہیں. اصل میں دقت ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کو غلط کر رہے ہیں. نہیں تو اتنے عرصے سے میرے پاس بالکل ایک کسٹمر ہیں, ان کا پاک ونس کمپنی نام ہے, وہ بالکل میٹرک بھی نہیں ہے وہ, لیکن بہترین کام کا. 1 روپے کی فائنانسنگ اس بندے نے بینک سے نہیں لی. اگر اس کی ڈیو ڈیٹ 25 ہے نا تو 25 کو پیمنٹ آ جاتی ہے. آج تک وہ بھی ڈیلے نہیں ہوئی. تو اس طرح کے بہت سارے کسٹمر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. اب یہ بیچ میں اب ٹی پی ایم ایل آ گیا. اس سے پہلے اسٹیٹ بینک نے 2 سال پہلے تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ باہر سے ایڈوانس پیمنٹ آ رہی ہے, اس کے اگینسٹ شپمنٹ جانی ہے کہ نہیں جانی. اب آپ ایکسپورٹر ہیں, میں ایکسپورٹر ہوں, تو کیا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو شپمنٹ بھی دینی ہے؟ بے شک 1 سال کا ٹائم اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ شپمنٹ کر لے. اب اگر میں شپمنٹ نہیں کرتا اس میں قصور اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے, کمرشل بینک کا نہیں ہے, میرا اپنا قصور ہے. اور وہ کون سے پیسے تھے جو باہر سے کسی نے بھیجنے تھے؟ اس نے بینکوں سے پوچھا
کہ یار یہ میرے پیسے آئے ہیں, مجھے آسان طریقہ بتاؤ. وہ کہتا ہے ایڈوانس پیمنٹ میں ڈلوا لو, اسٹیٹ بینک کبھی نہیں پوچھتا. اب اسٹیٹ بینک نے پچھلے 1.5 سال میں بینکوں کو لگانی شروع کر دی پینلٹی. اب ہر بینکر پوچھتا ہے کہ یہ ایڈوانس پیمنٹ آئی تھی, اس کی شپمنٹ کیوں نہیں ہوئی. اب وہ ایکسپورٹر پچھلے 20 سال پرانے بھی ریکارڈ نکال کے لا رہے ہیں. اب وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو اس طرح ٹھیک کر دیں, اس طرح ٹھیک کر دیں. لیکن بہرحال جو اعجاز صاحب نے کام کیا, ہم سب ایکسپرٹ ہیں مارکیٹ میں, ہمیں روزانہ ہم ٹریڈ پہ لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, لیکن شاید کتاب نہیں لکھی. جس نے کتاب لکھی ہے سیرا تو اس کے ساتھ ہی جاتا ہے نا, تو ان کے لیے پھر میں بھی کلیپنگ کروں گا کہ یہ ماشاء اللہ انہوں نے اچھا کام کیا. اور مزید اس میں انشاءاللہ اعجاز صاحب ایسے ہیں کہ یہ یہاں پہ ختم نہیں کریں گے, کیونکہ اس پہ جتنی چینجز ہو رہی ہیں نا, اس کے لیے ہر سال ایڈیشن نکالنا اس کا. جی بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ. میں دعوت دوں گا پروفیسر فدا حسین بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں, تشریف لائیں. مکمل تعارف میں نے پہلے بھی تقریب سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ مکمل تعارف میں شاید کسی کا نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت کم ہے. بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب, تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اعجاز صاحب, مہمانان گرامی, ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ مقام جہاں پر خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائے اسے خوش بختی کہتے ہیں. میں نے جب اپنے بینکنگ کے کیریئر سے الوداع کر کے تعلیمی زندگی میں اس کے لیے خدمات سر انجام دینے کا سوچا تو میں اسی مقام سے گزرا, اور شعبہ تعلیم میں آنے کا مقصد صرف اپنی زندگی کے تجربات اور اپنے زندگی کے حاصل کو تقسیم کرنے کی خواہش تھی. اور جب آپ اس جذبے کے ساتھ, اس لگن کے ساتھ کسی پروفیشن میں داخل ہوں تو آپ کو جستجو بھی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آگے تقسیم کرنے کے خواہش مند ہوں. میں اپنے ایک شاگرد کی وساطت سے اعجاز صاحب سے جب ملا تو اگرچہ موضوع ان کا امپورٹ ایکسپورٹ تھا, تو جب میں نے ان کو اپنے ادارے کے اندر ایک مہمان مقرر اور ایک وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پر لانے میں بہت شد و مد کے ساتھ مصروف تھا کہ کسی طرح سے اس نوجوان کی خدمات سے اگلی نسل کو فائدہ پہنچے, تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے راستے میں رکاوٹ جو بنی وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے فریم کردے ہوئے قوانین, جن کے تحت ہم ڈگری کے محتاج ہو گئے ہیں, ہم تجربے اور جذبوں سے ماروا ہو گئے ہیں. جبکہ علم کی ترویج کے لیے ڈگری ایک کاغذ کا پرزہ ہے, تجربہ, جذبہ اور لگن یہی نئے چراغ جلانے کے لیے ایک جسے کہیے کہ اندھیرے کی چمک ہے اور جس سے ہم استفادہ نہیں کر سکے. اسی عرصے کے دوران اعجاز کے ساتھ تعلق بڑھا, انہوں نے مجھے اپنی کتاب دی, اور ایک بینکر کے طور پر اور ایک ایکیڈمیشین کے طور پہ جب میں نے کتاب کے سرورق پہ نظر ڈالی تو سب سے پہلے میں احترام کے جذبات سے بھر گیا کہ یہ کتاب اس پیشے کے اوپر, اس شعبے کے اوپر لکھی گئی جو میرے آقا کا پیشہ تھا. ہم نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر کہا, وہ امپورٹر تھے, وہ ایکسپورٹر تھے. ان کا جو سفر شام ہے وہ ایکسپورٹ تھا, اور جب وہ شام سے واپس آتے تھے تو مکہ کے رہنے والوں کے لیے مصنوعات لے کے آتے تھے, یہ امپورٹ تھی. تو یہ پیغمبرانہ پیشہ جس کے اوپر انہوں نے کتاب مرتب کی, میری پہلی عقیدت بن گئی کہ آج کی اس نسل کو اس پیشے کے لحاظ سے, اس شعبے کے لحاظ سے آگاہ کرنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ اس زمانے میں امپورٹ اور ایکسپورٹ قوانین سے بالا تر تھی غلط ہے. اگر اس زمانے کی تحقیق بھی کریں تو کموڈٹیز آئیڈینٹیفائڈ تھیں کہ مکہ میں کیا آئے گا, کموڈٹیز آئیڈینٹیفائڈ تھیں, اور وہاں پہ بھی WTO نہ ہونے کے باوجود بھی ریسٹرکشنز تھیں کہ کون سی چیز کس علاقے میں فروخت کی جائے گی اور کون سی چیز کس علاقے میں فروخت نہیں کی جائے گی. ہماری بدقسمتی کہ ہم جب عقیدت کے ساتھ اس سفر میں جاتے ہیں تو ہم تحقیق کے جذبے سے عاری ہو جاتے ہیں اور ان جہتوں کو تلاش کرنے اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس کتاب کے سرورق پہ دوسرے لفظ نے جس نے میری توجہ کھینچی وہ لفظ مینول تھا. میں نے اپنے پروفیشن میں سیکھا کہ مینول ایک ہدایت نامے کو کہتے ہیں جو اس شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہوتی ہے. موضوع کی طرف دیکھا تو امپورٹ ایکسپورٹ نظر آیا, بینکوں میں مینول بنے تو بینکرز نے مینول بنائے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے.
امپورٹر نے مینول بنائے اپنے اداروں کے اندر, چیمبر نے مینول بنائے اپنے سٹیک ہولڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو کتاب میں جو یہ مینول بنا, اس میں ایک سٹیک ہولڈر کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا گیا, اس میں بینکر کے مفادات کا بھی تحفظ ہے, اس میں پروفیشنل لوگوں کے مفادات کا بھی تحفظ ہے, اور سب سے بڑھ کر اس میں پریکٹیشنرز کے مفادات کا بھی تحفظ ہے. تو یہ ایک ایسا مینول ہے جو آبجیکٹو سے بلند تر ہے, اور وہ ایک گائیڈنس کے جذبے کے تحت لکھا گیا. مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ اگر اس کتاب کی, جیسے بھی ایک مہمان مقرر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس کتاب کے حوالے سے باتیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہونی مناسب نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے میزبانوں سے کہ یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہونے والی باتیں نہیں. ان باتوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو. ان کی کتاب کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر. ان کی کتاب کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے ان اداروں میں جو وومن امپاورمنٹ کی مشعل جلائے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کتاب سے میرے نقطہ نظر سے جو سب سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ ملک کے اندر ملازمتوں کے دباؤ میں کمی کے ذریعے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کہ نئی نسل کو روشناس کیا جائے کہ آپ ایک نیا چراغ جلائیں جس میں مانگنے والا ہاتھ نہ ہو, جس میں آپ دینے والے ہاتھ کے اوپر ہوں. اور اعجاز کی اس ایک خوبی کا تذکرہ کر کے وقت نہ کہیں سمٹ جائے, میں اجازت چاہوں گا کہ جب کتاب میں صاحب کتاب جو معلوم ہے وہ دینے کے اوپر مرتکز ہو جائے تو وہ بانٹنے والا ہاتھ ہوتا ہے جسے میرے آقا نے اوپر والا ہاتھ کہا تھا. اور اعجاز کی تعریف اسی لیے ہے کہ اس نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. جاوید اقبال صاحب بات کر رہے تھے, میں نے اپنے بینکنگ کے کیریئر کے اندر دیکھا, آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں, آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے پاس جو انویسٹر آتا ہے وہ اس کام کا تمنائی ہوتا ہے جس کے لیے پنجابی کا لفظ سب سے سیلف کنٹینڈ ہے کہ وہ کہتا ہے او کام دسو جدے چ اولا. اور اعجاز نے اپنی کتاب میں پڑھنے والوں کے لیے کوئی چیز اولا نہیں رکھے, سب کچھ تش تش بام کر دیا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. جیتے رہو, اللہ تعالیٰ آپ کے فن میں, آپ کی لگن میں اور آپ کے عزم میں پختگی عطا فرمائے. شاعری کا تعارف میں کیا کراؤں گا. ایک ورلڈ لیول کی معروف شخصیت ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جینے کا حوصلہ دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ زندگی کو کامیاب کس طرح بنایا جا سکتا ہے. تو یہ اب ہم انہی کی زبانی مزید سنیں گے, سماعت فرمائیں گے. ہم قاسم شاہ صاحب تشریف لائیں جناب, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی پرانی بات ہے, جاننے والے تھے شیخ صاحب, میں ایک دفعہ انہیں ملا اور انہیں جانتا پرانا تھا لیکن یہ تفصیلی بات کبھی نہیں ہوئی تھی وہ کرتے کیا ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا جی آپ آج مجھے بتا ہی دیں آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں وکیل ہوں. کہ کمال ہو گیا جی. میں کہا کس چیز؟ کہتے جی میں سول کے مقدمے صرف دیکھتا ہوں, وکالت کا میرا کام ہے. تو 2 سال گزر گئے اور 2 سال کے بعد مجھے یاد تھا کہ وہ وکیل ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ہومیوپیتھک کتاب کی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ وکیل ہیں, سول کے مقدموں میں ہومیوپیتھک کتاب کا کیا تعلق؟ ان کا نہیں یار میں ہوں آج کل ہومیوپیتھک ڈاکٹر, میں اپنا کام بدل رہا ہے. میں کہا جی وکالت کیوں چھڈی؟ کہتے جی چلدی نہیں ہے, بہت زیادہ ہو گئے نا وکیل, لہٰذا میں اس پروفیشن تو جم کیتا. میں کہا جی بڑی, میں کہا کس کہتے جی پیشن ہے میرا, یہ میرا پیشن ہے. 2-3 سال گزر گئے. ایک دن مجھے ملے تو میں نے دیکھا کہ اخباروں کے کئی تراشے پرزے چیزیں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں اور ایک وہ فولڈر جو ٹک کر کے کھل جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ ساری ہومیوپیتھک کی ہی چیزیں ہوں گی, آپ نے کٹنگز کٹھی کی ہوں گی. ان کا نہیں, میں جرنلسٹ ہو چکا ہوں اور میں نے سارے کام پچھلے چھوڑے ہیں. مجھے اچانک پتہ لگا کہ میرا جو پیشن ہے وہ جرنلزم ہے, تو میں رپورٹر کی حیثیت سے ایک اخبار کو جوائن کر چکا ہوں. اور یہ سارے وہ تراشے ہیں جو میں نے خبریں لگائی تھیں,
یہ ساری اکٹھی کر کے میں نے اس میں رکھی ہوئی ہیں, کسی کو دکھانی تھی. مجھے یقین تھا کہ ان قریب یہ نیوٹن ہو جائیں گے, لہٰذا میں انہیں دوبارہ نہیں مل سکا. یہ کہانی ایک شخص کی نہیں ہے, آپ کو اس سے ملتی جلتی کہانیاں کبھی غور کیجئے گا اس معاشرے میں ہزاروں ملیں گی, جو کچھ ہی عرصے کے بعد ایک نیا پروفیشن نئے روپ میں آپ کے سامنے. میں اس کہانی کو ایک طرف رکھ کے 180 ذرا اٹھ چلتا ہوں. دنیا میں بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں ڈٹ کے, تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کے. کبھی وہ کام بہت چلتا ہے, کبھی وہ کام کم چلتا ہے. ان کا وہ کام جو ہے وہ ان کا عشق ہوتا ہے. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اعجاز صاحب کو میں نے دیکھا ہے جس انداز سے یہ امپورٹ ایکسپورٹس کئی سالوں سے اس پہ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. یہ ان کا تعارف ہے, ان کا مشن ہے, اور یہ مشن یہ کمٹمنٹ مانگتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کوئی چیز مشن کی شکل اختیار کر جائے وہ قربانی اور کمٹمنٹ نہ مانگتی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی پرائس نہ پے کر رہے ہو. ممکن آپ اس کام کی وجہ سے کہیں کام نہ ہو رہے ہو. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا پیشن اور کمٹمنٹ ایسا ہوتا ہے وہ کما نہیں زیادہ سکتے. بڑے بڑے آپ رائٹر, ادیب, یہاں تو پاکستان کے سب سے بڑے کارٹونسٹ بیٹھے ہیں, آپ میری بات کو سیکنڈ کیجیے گا سر, بڑے بڑے فنکار بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں. فن ہوتا ہے, اس سے روٹی نہیں کنورٹ ہو رہی ہوتی, لیکن اندر کا رنج راضی ہوتا ہے. یہ اطمینان ہوتا ہے جو کر رہے ہیں اس کے لیے بنے ہیں اور اسی کام کو کرنا. وہ راضی ہوتے ہیں, وہ بکتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میرا. تو اعجاز صاحب کی کتاب, اعجاز صاحب کے کام کو, اعجاز صاحب کے اس کمٹمنٹ, میں خود گواہ ہوں. مجھ سے زیادہ کئی لوگ پرانے ان کو جانتے ہوں گے. جب سے میں جانتا ہوں میں نے دیکھا کہ یہ بڑے ہی ایک نفیس انسان. اچھا, ان کی جو شخصیت ہے وہ آرٹسٹ والی ہے. آرٹسٹ جو ہے نا اس کے ہاتھ پاؤں انداز بالکل ایسے خوبصورت نفیس سے انسان ہے. کام یہ کرتے ہیں سمجھانے, نکھانے, پڑھانے کا, امپورٹ ایکسپورٹ کا. اور جو کتاب انہوں نے لکھ دی وہ کتاب بھی شاہکار سے کم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی امپورٹ ایکسپورٹ پہ کچھ بھی کام کرنا ہے, جاننا ہے, سمجھنا ہے, پالیسیز کو سمجھنا ہے, ایشوز کو سمجھنا ہے, اس ملک کے نیریٹو میں چیزوں کو سمجھنا ہے, اس کتاب کے بغیر ممکن نہیں. اور یہ کتاب جہاں چیمبر سے پروموٹ ہو رہی ہے, اس فاؤنڈیشن سے پروموٹ ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کریں اس میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو انہیں سیکھنی بھی چاہیے. یہ اپ گریڈ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میرے بڑے محترم بڑے بھائی شیخ صاحب یہاں موجود ہیں, میں تو ان کا بھی بڑا دیوانہ ہوں. یہ بھی کمال پیشن والے انسان ہیں. ان کا اصل تعارف مجھے لگتا ہے یہ ٹیکس کے میٹرز کو, انہیں لگتا ہے یہی جمع کر رہے ہیں ٹیکس, حالانکہ یہ نہیں کر رہے لیکن یہ اتنی سہولت فراہم کر رہے ہیں. میں نے انہیں ایک دفعہ گزارش بھی کی تھی اور آج بھی سرعام یہ بات کہوں گا کہ سر یہ ٹیکس اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں ٹیکس اویئرنیس پہ کوئی بات کرے اس کو گالیاں پڑی ہوتی ہیں. چند دن پہلے پی او ایس سسٹم آیا جو, اس پہ میں نے ایک وہ ویڈیو بنا دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا کوئی تنقید راؤ صاحب میں حیران ہوں. لوگ اپنے ملک کو ٹیکس, یقین نہیں ہے کہ یہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے. تو ملک نظام چلتا ہی نہیں ٹیکس کے بغیر. اور شیخ صاحب کا بھی پیشن ہے, بغیر کسی غرض سے, بغیر کسی لالچ سے. کب سے میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز میڈیا پہ, اخباروں میں, جگہ جگہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اویئرنیس دے رہے ہیں. میں خود ان سے, سچی بات, بڑی بار ایسے ہوا ہے کہ میں ان سے کنسلٹ کر لیتا ہوں, ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ جی مجھے بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یا یہ چیزیں اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. یہ ایک یہ مشورہ, ایڈوائس, یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. میرے بڑے پیارے راؤ صاحب سے میری کوئی 250 سال پہلے ہم کہیں بیٹھ کے ہماری دوستی ہو گئی. اچھا یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ سچا ایسا واقعہ ہوا سر. ہمارے بڑی محترم بورڈ کے ممبر ہیں جسٹس انوار الحق صاحب, تو انہوں نے مجھے 2 درویشوں سے ملوایا. میاں بیوی تھے, ان کا واسطہ رابطہ ہوا کونیا میں ان سے, میاں بیوی سے. تو وہ درویش خدا کا کرنا پاکستان آئے, پاکستان ان کی طرف آئے تھے چھٹی ہفتہ. انہوں نے کہا تھا جی یہ علی بن عثمان کے مزار پہ, لال شہبازی, 5-6 جگہیں جانا تھا سر. کووڈ کی فلائٹیں ساری بند اور درویش پاکستان پھنس گئے. لہٰذا 3 ماہ وہ درویش پاکستان ہی رہے. تو 3 مہینہ اس دوران آپ جتنا جاننا چاہتے ہیں ان سے پوچھیے. 2 باتیں میں نے سیکھی, 2 باتیں میرے لیے بڑی انوکھی تھیں. ایک دن انہوں نے, ان سے کسی نے آ کے کہا کہ یار کیا کمال بات ہے, 3 ماہ سے آپ جسٹس انوار صاحب کی طرف ٹھہرے ہوئے, کتنے لکی ہیں آپ. 3 ماہ سے وقت پہ کھانا پکتا ہے, وقت پہ ملتا ہے, سیوا ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس درویش نے جواب دیا, جو درویش ہی جواب دے سکتا, اس نے جواب دیا کہ یاد رکھیے ہمیشہ لکی میزبان ہوتا ہے, مہمان لکی نہیں ہوتا.
جو دینے والا ہاتھ ہے لکی تو وہ ہے یہ جس کو سیوا کا خدمت کا موقع مل جاتا ہے لکی وہ ہے. ہم کیسے لکی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ مبارکباد ان کو دیجئے جن کے ہاں ہم مہمان ٹھہرے. اور دوسری بات جو بڑی مجھے غیر معمولی لگی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں. وہ میرا خیال ہے محترمہ جو تھی وہ کسی ڈچ کنٹری سے تھی اور وہ کونیا سے ہی تھا درویش. تو اس نے کہا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تقریباً 950 سال پرانا ہے. وہ اس میں یقین اتنا زیادہ تھا, اتنا یقین تھا کہ وہ دل کرتا تھا اعتبار کر ہی لینا چاہیے. یہ کیا پتہ ان کی روحوں کا تعلق کہاں کیسے کس طرح, کہ 950 سال تقریباً ہو گئے ہیں. وہی راؤ صاحب تقریباً 250 سال پہلے ہم کٹھے بیٹھ کے مونگ پھلی چھل کے ایسے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دوستیاں اور تعلق ہوتی ہیں اس میں کوئی کہیں نہیں جاتا جی, گواچتا کوئی نہیں ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ ہمارے ماں باپ جو چلے جاتے ہیں نا, یہ اصل میں اس دن جاتے ہیں جس دن ہم چلے جاتے ہیں. جب تک تذکرہ زندہ رہتا ہے بندہ زندہ رہتا ہے. جب تک حوالے بے جی ہے کہندے سن, ابا جی ہے کہندے سن, یہ زندہ رہتے ہیں. آپ دیکھیے گا پتھر خط چیزیں میں نے اپنے دادے کی سنبھالی ہوئی, 2nd ورلڈ وار کے میڈل سنبھالے ہوئے ہیں. مجھے خدشہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو میرا دادا بھی چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ کیونکہ میری نسل, یہ جو نئی نسل آ گئی ہے اس کا واسطہ کوئی نہیں ہے. اس کے لیے وہ چھان بور ہے. وہ بڑا مشکل ہے اس کو سمجھانا کہ میری کتنی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی اور وہ میری انگلی پکڑ کے کیسے مجھے چلایا کرتا تھا اور کتنا میرے سے لاڈ کرتا تھا اور کیا دعائیں اس نے دی تھیں جو پوری ہو چکی ہیں. یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ بے نے کیا مانگا تھا, ابا جی نے کیا مانگا تھا. سو واپس کم ٹو دی پوائنٹ, اس کتاب کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. چند دن پہلے ہی میری جب اعجاز صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے درخواست کی, میں کہ اعجاز صاحب جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, آپ مہربانی کر کے ایک تو انٹرویو دیں فوری طور پہ, یہ اسے ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آپ کی یہ کتاب موجود ہے. اور دوسرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ اس پہ ایک تقریب رونمائی ہم ارینج کرتے ہیں اور تاکہ لوگ اس بات چیت سے انٹرنیٹ پہ مستفید ہوں. یہ بہت بڑا میڈیم بن چکا. یہ میڈیم اتنا طاقتور ہے کہ چند دن پہلے آپ کے میرے مشترکہ استاد عرفان الحق صاحب کی کال آئی مجھے. تو عرفان صاحب کہنے لگے کہ یار میں سوچے پہ آ گئے ہیں کہ اتنے میں ایک انٹرویو دیتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہ پاکستان جڑا ہے وہ مستقبل کی ہے سوال سی, وہ اتنی دنیا تک چلے گئے ہیں کہ وہ ٹی وی کے پروگرام اتنے نہیں پھیلے. میں کہا سر ہمیں ماننا پڑے گا بابا جی, یہ جو ماڈرن میڈیم ہے یہ بڑا طاقتور میڈیم اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے. دکھ یہ اسے غلط استعمال کیا جا رہا ہے, دکھ یہ کہ اس کا استعمال پراپر پتہ نہیں لوگوں کو, لیکن اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے تو یہ شفا ہے, یہ دعا ہے, یہ آسانی پیدا کرنے کا بہت بڑا سورس ہے. یہ آپ دوائی لیتے ہیں اس کا چیک کرتے ہیں کیمیکل کیا ہے, سالٹ کیا ہے, یہ گوگل بتا دیتا ہے آپ کو. وہ بتاتا ہے جی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں, وہ بتاتا ہے جی اس کی آپشنز ہیں. یہ کہاں تھا؟ نہیں تھا. تو اس جدید زمانے میں خیر دینے والا, آسانی پیدا کرنے والا, کسی بھی شکل میں ویلیو ایڈ کرنے والا بڑا قیمتی ہے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گوں اس فاؤنڈیشن کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, کہ آپ سب آئے, آپ نے خدمت کا موقع دیا. واصف علی واصف صاحب کے اس جملے سے اختتام, میں نے واصف سے بڑا کچھ سیکھا جی, ان کی کتابوں سے ملے بغیر سیکھا. واصف کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تمہارے پاس آیا کسی ضرورت کے لیے, جاتے وقت اس کا شکریہ ادا کرو, اس نے ایک بخیل کو سخی بنا دیا. کتنا بڑا احسان کر گیا. بخل کم ہو گیا, سخاوت بڑھا دی. تو آنے والا جو کچھ لے کر جاتا ہے دراصل وہ کچھ دے کے جاتا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو شیخ صاحب آپ دوبارہ مجھے دعوت دیں کھانے پہ, بڑے دن ہو گئے اگر یہ سمجھ آ جائے تو بڑے دن ہو گئے راؤ صاحب ہم نے اچھی سی چائے نہیں کہیں پی. یہ ہماری ڈکشنری جو ہے وہ تو نہیں ہم بول سکتے راؤ صاحب میں اچھی سی چائے, تو بڑے دن ہو گئے ہم کٹھے بیٹھے نہیں ہیں. تو یہ جس دن یہ خیال آئے کہ پرونے بڑے ضروری ہیں, مہمان بڑے ضروری ہیں, یہ بنیرے پہ جو پرندے بیٹھے ہیں بڑے ضروری ہیں, یہ آپ کے رزق کو انشور کر رہے ہیں, یہ ان کی انتڑیاں بھی دعائیں دے رہی ہیں کہ ایس گھر جڑے رہندے نے وستے رہن. تو حضور والا اللہ آپ کو آسانیاں دینے کا شرف عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو. ہمارے آج کی تقریب کے دولہا, آخری مہمان, میزبان اور صاحب کتاب اعجاز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آج کی اس تقریب کے حرف آخر کے طور پہ اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے تشریف لائیں. سر اعجاز صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह लतीफ़ुम बे इबादिही, अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। यज़्कुहु मैं यशाउ, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह के हुज़ूर गया और हतीम में दर के साथ लग के मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पाक, मेरा जो मकसद हयात है मैं उसकी तस्कीन चाहता हूँ और मुझे विज़डम वाले लोगों से मिला। ये आज जो सारे लोग बैठे हुए हैं, ये अल्लाह से दुआ करके मैंने मांगे हैं। खश खश जिन्ना मूल ना मेरा ते मेरे साहब नू वडियाइयां। खश खश जिन्ना मूल ना मेरा ते मेरे साहब नू वडियाइयां। मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा ते मैनू बह जुड़ाया साइयां। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू कासिम अली शाह साहब फॉर अरेंजिंग such a memorable event for opening of my book Complete Import Export Business Manual. कासिम अली शाह साहब को बहुत अरसा मैंने ये फरमाते हुए सुना था, किसी से ये ना कहे दुआ करे, बल्कि उसके साथ सलूक ऐसा करो कि उसके दिल से दुआ निकले। तो यही सलूक आज उन्होंने मेरे साथ किया कि मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। जब ये अरेंजमेंट हो रहा था, मुझे कोऑर्डिनेशन के लिए जो साहब एलोकेट किए गए शाह साहब की तरफ से, मैंने कुछ दिन पहले उनसे पूछा कि आप ये जो इवेंट कर रहे हैं, मेरे में जो है वो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैंने क्या अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने कहा जी शाह साहब को आपसे बहुत मोहब्बत है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जासा के ज़िम्मे 2 काम हैं, एक तो वो खुद आएँ, दूसरे अपने मेहमानों को लेके। बाकी टोटल अरेंजमेंट उन्होंने खुद किया। I also extend my profound gratitude to all distinguished guests and celebrities who expressed their remarkable views and words of appreciation. Then I would like to extend my thanks to all learned and engaging members who spared valuable moments for their precious time and made it convenient to participate in such a prestigious gathering. Without your continued support and patronage, it was not possible to make such a successful event. दोस्तों, मेरा मकसद हयात क्या है? मेरा मकसद हयात सिर्फ 2 चीज़ें हैं। क्योंकि मुझसे जब मीडिया से क्वेश्चन हुआ तो आपने बुक क्यों लिखी, तो मैंने कहा मेरा मकसद हयात है, मैं उसकी तस्कीन चाह रहा हूँ। यही मैंने अल्लाह के सामने अपना अर्जी रखी थी कि मैं उसकी तस्कीन चाह रहा हूँ। तो मेरा मकसद हयात क्या है? सिर्फ 2 चीज़ें, खुशियाँ और इल्म बांटना। और मैं रोज़ रात सोने से पहले अपना हिसाब खुद करता हूँ, क्या आज के दिन में मैंने कोई खुशी और कोई इल्म बांटा या दिन मेरा खसारे में चला गया। मैं वर्ल्ड बैंक के जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है गोंजालो वेरिला से मुलाकात हुई। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिसर्च स्टडी करके दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि हमारी एक्सपोर्ट जो इस वक्त इस साल 25 अरब डॉलर हुई है, जो कि एवरेस्ट हाई है, जब से पाकिस्तान बना है एवर हाई है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि ये एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से बढ़ के 88 अरब डॉलर तक जा सकती है। अब मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दुनिया में 6 और 7वें नंबर पे एवरेज आता है, जबकि अलमिया क्या है, हमारी जो एक्सपोर्ट है टोटल पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का हिस्सा निकालें तो हमारा हिस्सा जस्ट 0.12% है। 6% भी नहीं, 1% भी नहीं, 0.12% है। हमने अपने पोटेंशियल को अवेल ही नहीं किया। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से स्टेटमेंट देने लगा हूँ, अगर हम अपने पोटेंशियल को अवेल कर लें तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की है, जो उसके सारी उसने एविडेंसेस दी हैं, जो वो मैंने देखी है, उसके मुताबिक हम 88 बिलियन डॉलर पे भी अगर चले जाएं तो हमारी जो बेरोज़गारी है वो भी कम हो जाएगी, जो गुर्बत है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी 3D फार्मूला दिया, जब मैं फार्मूला दिया मीडिया पे तो कहने लगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी 3D फार्मूला था। मैं कहा जी उसके बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो 3D फार्मूला क्या है मैं अर्ज़ करता हूँ। पहला डी है ड्राइव। अब ड्राइव, मुझे जो ड्राइव मिली, मुझे ड्राइव कहाँ से मिली? मुझे ये पैशन, ये जज्बा, ये जुनून कब शुरू हुआ? जब मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, पारा नंबर 27
سورہ النجم 53 سورہ آیت نمبر 39 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اچھا وہ جو صحیح کا لفظ لکھا ہے وہ کوشش نہیں ہے خالی، وہ صحیح کی اگزامپل میں دیتا ہوں جو حضرت اما حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے 2 بوند پانی کے لیے ترس رہی تھی تو وہ جو صحیح کر رہی تھی وہ صحیح ہے۔ تو جب تک آپ میں وہ صحیح نہیں آتی، وہ جنون نہیں آتا، تو آپ بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، میڈیوکر لیول تو جا سکتے ہیں، اس کی پیک پہ نہیں جا سکتے۔ اچھا اس کے بعد مجھے جو ڈرائیو میں فیول ملا وہ شاہ صاحب کے جملے سے ملا۔ شاہ صاحب کا جملہ کیا تھا کہ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں میں نہیں بدلتی بلکہ اسی لمحے بدل جاتی ہے جس دن آپ اس کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ان کا ایک اور بڑا پاورفل جملہ، انہوں نے کہا کہ زندگی بدلنے کے لیے آپ کو فقط ایک جملہ، ایک کتاب اور ایک استاد کافی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو خود ہی نہیں بدلنا چاہتے تو دنیا بھر کے استاد لے لیں، دنیا بھر کے جملے ہیں، دنیا بھر کی کتابیں ہیں، آپ کا بال بھی نہیں بکا کر سکتے۔ تو یہ ڈرائیو، اگر آپ میں ڈرائیو نہیں ہے تو آپ کامیاب بھی نہیں ہے۔ دوسرا ڈی وہ ڈائریکشن۔ ڈائریکشن ہمیشہ آپ کو استاد ہی دے گا۔ دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں سب کے استاد ہیں، سب کے مینٹور ہیں، سب کے لائف کوچ ہیں۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھنا، تو استاد کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا استاد ہونا چاہیے اور آپ کی فیلڈ کا پریکٹیکل بندہ ہونا چاہیے۔ جس فیلڈ میں بھی آپ استاد لے رہے ہیں اس فیلڈ کا پریکٹیکل بندہ ہے۔ تیسرا ڈی ہے ڈسپلن۔ محمد علی باکسر کو آپ جانتے ہوئیں گے، جب سونی لسٹن کے ساتھ اس کا کمپٹیشن ہوا، جب وہ ڈیتھ وار ہو رہی تھی، کمپٹیشن سے ون کیا تو کمپٹیشن 1 منٹ میں ہی ختم ہو گیا اور اس کو $56 ملین انعام ملا۔ تو صحافی نے کویشچن کیا محمد علی آپ کو کیسا لگا کہ $56 ملین آپ نے 1 منٹ میں انعام حاصل کیا ہے؟ تو محمد علی نے کہا اپنی اسٹیٹمنٹ کو آپ کریکٹ کریں۔ ان کا کریکٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ یہ جو کمپٹیشن میں نے جیتا ہے، یہ جو $56 ملین میں نے جیتے ہیں، وہ میں نے 1 منٹ اور 23 ایئرز میں سیکھا۔ اس کے پیچھے میری 23 ایئرز کی محنت ہے۔ تو اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کی پریکٹس، اور اس کے پہلے تو لرن کیا جائے، پھر اس کی پریکٹس کی جائے، اور پھر اس میں کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ چونکہ میرا ایک پیشن تھا، میں نے اپنے جو مقصد جاتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنا تھا، تو بہت سارے مسائل جو لوگوں کو آ رہے تھے، اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے تھے کہ پریکٹیکلی کے سولوشن ملے۔ تو میں نے کیا کیا، تھرو آؤٹ پاکستان میں نے 116 لوگوں کی ٹیم بنائی، اور میں نے الحمدللہ کیا کیا کہ پاکستان میں اگر آپ نے امپورٹ یا ایکسپورٹ کا بزنس کرنا ہے اور کسی بھی قسم کی آپ کو سروس چاہیے، کسٹمز کلیئرنس اس میں ایک ہے۔ میری ٹیم کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، کافی سینئر حاجی سب بیٹھے ہوئے، تو کسٹم کلیئرنس تو ایک پارٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی ادارے سے کام ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ سروس پرووائڈر کرنے والا ہے۔ اس وقت میں الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا سروس پرووائڈر بن گیا ہوں۔ اچھا، جو مقصد حیات کی سیٹسفیکشن ہے وہ میں کیسے کر رہا ہوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کسی کو سروس جو چاہیے وہ تو بعد کا میٹر ہے، اس سے پہلے آپ کو مشورہ چاہیے، کنسلٹنسی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کنسلٹنٹ بڑی زیادہ فیس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، میں نے اپنے پورے 116 لوگوں سے یہ حلف لیا ہے کہ ہم نے کنسلٹنسی تھرو آؤٹ پاکستان فری دینی۔ Let me again say that I am really obliged and honored by Sir Qasim Ali Shah Sahab for arranging this memorable event. I am truly grateful to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.